جی زبیر، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ میں بات کر رہا تھا کہ ایک جو اس وقت صورتحال ہے کہ عدالت کے اندر ایک تقسیم نظر آتی ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ پہلے جو جسٹس بندیال کے زمانے میں یہ تقسیم تھی شاید اب ختم ہو جائے، ہماری امید تھی کہ یہ ختم ہو جائے، اور ایک تو وہ تقسیم نظر آئی، پھر ایک ایگزیکٹو ورسز عدلیہ ایک محاذ چل رہا ہے کہ جس کے اندر خاص طور پہ وہ جج حضرات جو ہیں نشانے پہ ہیں جن کی کل تک جو ہے پی ٹی آئی والے مخالف نظر آتے تھے۔ آج حکومت کی طرف سے جس قسم کے بیانات دیے گئے اور اس کی بات چیت جو ہے عدالت کے اندر بھی ڈسکس ہوئی، تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اور کیا مسائل ہیں جو آپ کے ساتھ میں بجٹ کے، انرجی کے، کسانوں کے جو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک اور عدلیہ کے ساتھ بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ غیر ضروری سا فرنٹ کھل گیا ہے، کیا کہیں گے؟ جی یہ دیکھیں، یہ تو عدلیہ کے ساتھ آپ نے صحیح کہا تھا کہ پہلے بھی ہمارے ہاں جو تقسیم تھی بڑے واضح تھی جب جسٹس بندیال تھے چیف جسٹس، اور اب بھی اب میرا خیال ہے اس سے بھی زیادہ واضح ہو گئی ہے، کیونکہ اتنی پبلک کبھی بھی نہیں کیا تھا اپنا جو فرسٹریشن تھا ججز نے، چاہے وہ ہائی کورٹ کے ججز ہوں یا سپریم کورٹ کے ججز ہوں، جس طرح سے جسٹس بابر ستار اور جسٹس کیانی اور دوسروں نے جس طرح سے اظہار کیا ہے اور کھلے عام اظہار کیا ہے۔ اس کے بعد اس کو بھی ایک جو 6 ججز نے لیٹر لکھا تھا اس کو بھی میرے خیال ہے کوئی 1.5 مہینہ ہو چکا ہے، اور ان کا کنسرن تھا ایگزیکٹو کے حوالے سے کہ ایگزیکٹو کے ادارے جو ہے دباؤ ڈالتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کا۔ اب ایگزیکٹو کے ہیڈ ہیں شہباز شریف، وہ پہنچ گئے چیف جسٹس کے پاس، حالانکہ یہ تو رسپانسبلٹی ان کی اپنی تھی نا کہ یہ اگر ان کے نیچے جو بھی محکمے آتے ہیں اگر ججز کو کنسرن ہے تو ان کے ساتھ تو انہوں نے ابھی تک انٹریکشن ہی نہیں کیا، ایٹ لیسٹ پبلک تو نہیں کوئی چیز ہوئی کہ جس سے پتہ چلے کہ پرائم منسٹر از کنسرنڈ اباؤٹ دا کنسرنز ایکسپریسڈ بائی دی 6 ججز۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے پھر آپ کو پتا ہے کہ اطہر بن اللہ اور دوسرے ججز سپریم کورٹ میں وہ بھی بالکل کافی آبزرویشنز ایسی دے چکے ہیں جس سے ان کو ایگزیکٹو کے حوالے سے کنسرنز ہیں، تو یہ کوئی اچھی چیز تو ہے نہیں پاکستان کے حوالے سے۔ اب اتنے ایشوز کورٹس میں پڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ ٹریبیونلز کے حوالے سے ہیں، آج آپ نے دیکھا ہوگا لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے جو کہا گیا کہ جی ٹریبیونلز جو الیکشن ٹریبیونلز کے حوالے سے اس کو نافذ کیا جائے، الیکشن کمیشن کی تنبیہ کی گئی۔ دیر از ماس کنفیوژن، حالانکہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ حل کیا ہے پاکستان کو لے جانے کا، تو میں کہتا ہوں کم سے کم جو چیزیں جس پر کمٹمنٹ ہے سب کی، ایٹ لیسٹ پبلکلی کمٹمنٹ ہے کہ جی 1973 آئین پر کمٹمنٹ ہے، اور اس کے تحت جو بھی جوڈیشل پروسیس ہے یا الیکٹورل پروسیس ہے اس کے تحت چلنا چاہیے۔ اب نہ آپ نے الیکٹورل پروسیس کو صحیح طریقے سے چلایا ہے، نہ آپ جوڈیشل پروسیس کو صحیح طریقے سے چلانے کے لیے تیار ہیں۔ پرائم منسٹر کھل کے پبلکلی جو آپ نے ابھی کلپ بھی سنایا تھا وہ للکار رہے ہیں، اور آج اٹارنی جنرل نے انفیکٹ ایک بیان دیا، پتہ نہیں آپ کی نظر سے گزرا ہے کہ وہ آج کل کے ججز کی نہیں بات کر رہے، جی وہ آپ کے نہیں کر رہے، اب یہ بالکل اب یہ وہ لطیفے آ جاتے ہیں، اس طرح کے شعر یاد آ جاتے ہیں کہ وہ آپ کو کیسے پتا کہ آپ کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی مزہ کیس تھی، اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں نہیں جی وہ آپ کو کالی بیڑے نہیں کہہ رہے تھے، وہ کسی اور کے متعلق، وہ ماضی کے ججز کے حوالے سے کہہ رہے ہیں۔ سو پلیز جاری رکھیے گا۔ کلیئرلی آج ہماری عدلیہ میں ایسی کالی بھیڑیں ہیں، سب نہیں ہیں لیکن ایسی ہیں جن کی جو پاکستان کو آگے نہیں چلنے دینا چاہتی۔ بڑے سیریس الزامات لگائے ہیں پرائم منسٹر صاحب نے، تو پرائم منسٹر ظاہر سی بات ہے وہ فرسٹریشن ہے کہ جی جو جوڈیشری ہے وہ بالکل ان کے تابع نہیں ہے، یا اس قسم کے فیصلے نہیں کر رہی، یا آبزرویشن اس قسم کے دے رہی ہے جس سے وہ حکومت کی پالیسیز سے ظاہر سے خوش نہیں ہے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ آج کل کے حالات میں ان کو اس طرف کھڑا ہونا چاہیے جہاں اصول کی سیاست ہو، اصول بھی فیصلے ہوں۔ ظاہر ہے ہماری حکومتیں تو اس قسم کے فیصلوں کو چاہتی ہے جیسے مولوی تمیز الدین کے وقت سے لے کے ذوالفقار علی بھٹو اور تمام فیصلے ہوئے جس میں اگر اس وقت وہ کھڑے ہو جاتے، میں کہتا ہوں اگر مولوی تمیز الدین کے وقت جو جج تھے اگر وہ اس وقت کھڑے ہو جاتے تو آج میرے خیال ہے پاکستان کی صورتحال بہتر ہوتی۔ یہ ابھی زبیر اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ یہ ابھی بحث جو ہے یہ قومی نہیں رہ گئی، یہ بین الاقوامی ہو گئی ہے کہ وہ جو ایشو آ گیا کہ
کہ رجسٹرار سپریم کورٹ نے آن بہاف آف دا چیف جسٹس جو ایک خط لکھا ہے، اب وہ بھی اس کی بھی باز گشت چل رہی ہے کہ امبیسڈر صاحبہ نے برطانیہ کی، انہوں نے برطانیہ کا جو ہے وہ جو ورژن تھا الیکشن کے حوالے سے 8 فروری کے، اور وہ برطانیہ کا نہیں تھا، وہ ساری جو مانیٹرنگ یونٹ سے انٹرنیشنل جو تھے، وہ امریکہ کا بھی تھا، یورپین یونین کا بھی تھا، کہ جی تمام دنیا کہہ رہی تھی کہ اس کے اندر شفافیت نہیں تھی اور کافی سارے سوال ہیں، تو انہوں نے وہ باتیں کی، تو اس پہ وہ جو پوری ایک جواب بھی دیا گیا اور 2-3 کوسچنز اس پہ آ جاتے۔ ایک تو اگر دینا تھا تو اپنے فارن آفس یا اپنے اٹارنی جنرل کو لکھا جا سکتا تھا، وہ ڈائریکٹلی لکھ دیا گیا اور اس کے مندرجات پہ بھی بڑے سوال اٹھ رہے ہیں، کیا کہیں؟ جی عامر، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ پہلی تو ناکامی ہے ہماری فارن آفس کی، کیونکہ فارن منسٹر صاحب سب کچھ کرتے ہیں سوائے اپنی منسٹری دیکھنے کے۔ اگر یہ دس از شی ایز اے ڈپلومیٹ اسپوک، اگر پاکستان کو کنسرن ہے کہ یہ ڈپلومیٹک نارمز کے برخلاف ہے کہ پبلکلی اس طرح سے اظہار نہیں کرنا چاہیے تھا، تو فورن آفس کو آگے بڑھ کے اس پر انیشیٹو لینا چاہیے تھا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ویئر از دا فورن آفس، ان کا اگر یہ ایسا کنسرن ہے، جو کہ میرے حساب سے ہونا نہیں چاہیے، کہ آپ کو اگر آپ کی اصلیت کوئی دکھا رہا ہے تو بجائے کہ آپ اس پر کوئی شرمندگی کا اظہار کریں، آپ کہہ رہے ہیں کہ 1953 میں مصدق کی حکومت کو جو آپ نے نکالا تھا ایرانی پرائم منسٹر کو، وہ اس کا آپ جواب دیں۔ تاریخ کا سبق سمجھایا جا رہا ہے کہ برطانیہ والوں کو۔ عامر، میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ جی آپ کو یہ لیٹر بلہ واپس لینا چاہیے تھا یا نہیں لینا چاہیے تھا۔ یہ آپ نے ڈس انفرینچائز کیا تھا کروڑوں پاکستانیز کو۔ اگر پی ٹی آئی سے کوئی غلطی ہو بھی گئی، پہلی بات ہے تو کوئی بھی نہیں، اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو آپ کروڑوں لوگوں کو اس کی پنشمنٹ تو نہیں دے سکتے نا کہ جی پی ٹی آئی نے صحیح الیکشن نہیں کیے تھے، اس لیے کروڑوں لوگ وہ اپنا رائٹ ایکسرسائز نہیں کر سکتے جو کہ ان کا حق بنتا ہے قانون اور آئین کے مطابق۔ تو ایک تو وہ پتہ نہیں وہ کس طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں، اور ابھی جس طرح پی ایم ایل این کا الیکشن ہوا ہے اس پر وہ بھی تو ظاہر ہے نواز دونوں الیکشنز میں کوئی سمجھا دے ہمیں کہ کیا فرق ہے؟ ایک دفعہ نہیں، انہوں نے 3 دفعہ کوشش کر دی ہے، اسی طریقے سے ہوا ہے، ان کے بھی بلا مقابلہ جیتے تھے، ان کے بھی بلا مقابلہ جیتے ہیں، مگر وہ پتہ نہیں کیا فرق ہے۔ جی دیکھیں نا، کوئی فرق نہیں ہے، صرف فرق یہ ہے کہ پی ایم ایل این ظاہر ہے حکومت میں پنجاب میں بھی اور سینٹر میں بھی، اور وہ اس الیکشن کی تشہیر بھی کر سکتی تھی پہلے اخباروں کے تھرو یا اور اس کو ویڈیو اور لائیو ٹرانسمیشن بھی دکھا سکتی تھی۔ پی ٹی آئی کے پاس ایسا جنوری میں ایسا ماحول نہیں تھا جس میں وہ تشہیر کر سکتے۔ آپ کے 25 لوگ نکلتے تھے تو آپ اریسٹ کر لیتے، اب وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے چھوٹی سی جگہ پر کیوں الیکشن کرایا تھا۔ اب یہ تو میرا خیال ہے بالکل ہی اگینسٹ دا بیسک نارمز آف ڈیموکریسی۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ وہ پنشمنٹ پارٹی کے لیے نہیں تھی، وہ پنشمنٹ کروڑوں پاکستانیز کو ڈس انفرینچائز کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ آپ کسی نہ کسی، جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ بلہ نہیں ہوگا تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی ہی نہیں ہے، اور پھر ایک کے بعد دوسرے مسائل ہوئے، جس طرح ریزرو سیٹ کا مسئلہ اس کی وجہ سے ہوا اینڈ سو آن۔ تو میرا خیال ہے جب آج سے 5 سال 10 سال 15 سال کے بعد کوئی بھی ہسٹورین دیکھے گا تو اس کی تعریف نہیں کرے گا اس فیصلے کی، یہ انہی فیصلوں میں شامل ہوگا، مولوی تمیز الدین ٹائپ فیصلوں میں۔